دین اسلام جو کہ ایک آفاقی مذہب ہے، عالمگیر مذہب ہے اور اب رہتی دنیا تک ہدایت کی واحد راہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کو پانے کا واحد طریقہ ہے جس کو دین اسلام اور شریعت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے احکام اور ان کی تفصیلات کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں جا بجا ایک چیز نظر آتی ہے کہ دین اسلام عبادات کے ضمن میں مسلمانوں کو یکجا اور متحد ہونے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، یعنی اس روئے زمین پر اتحاد، اتفاق اور اجتماعیت کا درس دینے والا سب سے بڑا دین یہ دین اسلام ہے۔ کئی ایسی عبادات ہیں کہ ان عبادات کی ادائیگی جب شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوتی ہے تو عبادت بھی ادا ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کی جو ایک یگانگت ہے اور ایک اتحاد ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اور جب مسلمان ایک کراؤڈ کی صورت میں جمع ہو کر اپنے دین کی عبادات، دین میں جو مشروع عبادات ہیں رب کی، ان کو جب پرفارم کرتے ہیں تو پھر جو کفر ہوتا ہے اور عالم کفر ہے اس پر مسلمانوں کی ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، جس کا سب سے بڑا نظارہ اور شاہکار ہمیں ہر سال حج کی صورت میں نظر آتا ہے کہ حج اجتماعی عبادت ہے کہ سارے مسلمان ایک ساتھ عرفات میں جمع ہوتے ہیں، مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، وہاں وقوف کرتے ہیں، پھر طواف و زیارہ ہوتا ہے، مینا کے مناسک ادا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ تو حج ابتدا سے انتہا تک اتحاد کا اور اتفاق کا اور اجتماعیت کا درس دیتا ہے، اور ہر سال اسلام کی ایک شان و شوکت عالم کفر پر ظاہر ہوتی ہے، اسلام کا دبدبہ اور اس کی دھاک کفر پر بیٹھتی ہے۔ پھر نماز جمعہ جو ہفتے میں ایک دن مسلمانوں کا کراؤڈ ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں، پھر عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور کئی ایسے مواقع ہیں جس میں مسلمان اجتماعی صورت میں عبادات ادا کرتے ہیں۔ قربانی کو آپ دیکھ لیجئے، پہلے کے دور میں یہ تھا کہ قربان گاہ ایک خاص مقام ہوتا تھا تو وہاں سب اپنے قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ تو یہ تسلسل ہمیں مختلف عبادات میں، دینی احکام میں نظر آتا ہے، اور جو ہم روزانہ کی بنیاد پر 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اس میں بھی دین اسلام نے ایسی تربیت فرمائی ہے، ایسی تعلیم دی ہے، ایسا حکم دیا ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر، ڈیلی بیسس پر تقریباً 5 مرتبہ مسلمانوں کے اتحاد، مسلمانوں کی اجتماعیت اور اسلام کے غلبے کو عالم کفر پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور وہ کس طرح کہ مسلمان جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ مختلف مساجد میں جو 5 وقتہ نماز ہوتی ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، جس کا حکم ہے، جس کی فضیلت بھی ہے اور جماعت چھوڑنے کی وعیدات بھی ہیں، اللہ پاک میں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ نماز کی جو جماعت ہے یہ بھی مسلمانوں کے اتحاد، ان کی یگانگت، ان کی اجتماعیت اور اسلام کے غلبے کے لیے ایک شعار ہے، ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے۔ اور دین اسلام میں اس طرح کے احکام اور آداب بیان کیے گئے کہ وہ کام اختیار کیے جائیں، وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ مسلمانوں کی جماعت بڑھے، تکثیر جماعت ہو، افراد بڑھیں، اور ہر اس کام سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تقلیل جماعت ہو، مسلمانوں کی جماعت میں کمی آئے۔ یعنی امام کیسا ہونا چاہیے، مسجد کا انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے، مختلف قسم کے ایسے احکامات ہیں، اور ان کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ ہر وہ کام شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے گا جس میں جماعت میں تعداد بڑھے، اور ہر اس کام سے بچا جائے گا، ہر اس کام سے روکا جائے گا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت میں کمی ہو رہی ہے، انتشار پھیل رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے ان مسائل کو سمجھنے اور ان کی حکمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی بجا آوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔